مازندان کا محل وقوع ایسا تھا کہ وہاں تک منگولوں کی رسائی ہو سکتی تھی۔ علاوہ ازیں سلطان کی گھبراہٹ اور پریشانی کو دیکھ دیکھ کر سرداران لشکر بھی اپنا دماغی توازن کھو بیٹھے تھے اور سلطان سے زیادہ حساس ہو گئے تھے۔ چنانچہ انہوں نے تجویز پیش کی کہ جب تک حالات پورے طور پر سازگار نہیں ہو جاتے اس وقت تک یہی بہتر ہے کہ جھیل کیسپیئن کے متعدد جزائر میں سے کسی ایک محفوظ ترین جزیرے میں پناہ لے لی جائے۔ چونکہ سلطان منگولوں کے ڈر اور خوف سے از حد پریشان تھا، لہٰذا اس مشورے کو فوراً قبول کر لیا اور جھیل کیسپیئن کے ایک جزیرے میں اپنے لشکر کے ساتھ جا کر جاگزین ہوا۔ جب منگول سلطان علاء الدین خوارزم شاہ کو گرفتار کرنے میں ناکام ہوئے تو انہوں نے قارون نام کے قلعے پر حملہ کر دیا۔ یہاں سلطان کی بیگمات، شہزادیاں اور حرم کی دیگر عورتیں تھیں۔ قلعے کی حفاظت کے لیے چھوٹا سا ایک لشکر تھا جس کے ساتھ منگولوں کو معمولی سی مزاحمت کرنا پڑی۔ اس کے بعد قلعہ فتح ہو گیا۔ قلعے کے تمام مکین گرفتار کر لیے گئے، مرد اور لڑکے قتل کر دیے گئے اور عورتیں اور لڑکیاں منگول سرداروں میں بانٹ دی گئیں۔ ساری شہزادیاں چنگیز خان نے منگول سرداروں میں بانٹیں۔ شہزادی خان سلطان، جس کی منگنی اور خان سے کرنے کے بعد علاء الدین نے توڑ دی تھی، وہ چنگیز خان کے بیٹے دوشی کے حصے میں آئی تھی۔ یہ خبر سننے کے بعد سلطان علاء الدین کو ایسا دکھ اور صدمہ ہوا کہ وہ جھیل کیسپیئن کے جزیرے میں صاحب فراش ہو گیا تھا جس میں اس نے قیام کر رکھا تھا۔ جب سلطان کو اپنی زندگی سے بالکل مایوسی ہو گئی تو اس نے اپنے سارے بیٹوں کو طلب کیا اور اپنے رشتہ دار اور لشکر کے سردار کلتک خان کو بھی بلایا۔ جب یہ سارے لوگ سلطان کے پاس جمع ہوئے تو سلطان نے نحیف سی آواز میں انہیں مخاطب کر کے کہا، سنو میرے عزیزو، زندگی میں مجھ سے ایک بہت بڑی غلطی سرزد ہوئی۔ کاش میں نے اپنے دل اور ضمیر کی آواز کو پہچانا ہوتا۔ چونکہ میں نے ایسا نہیں کیا، لہٰذا میں ذلیل و خوار ہو کر اپنے آپ کو موت کے حوالے کر رہا ہوں۔ دیکھو، موت سے پہلے میں اپنے بیٹے ازلاق سلطان کو اپنی ولی عہدی سے محروم کر کے جلال الدین کو اپنا ولی عہد مقرر کرتا ہوں۔ کاش میں نے جلال الدین کا کہا مانا ہوتا اور اپنے لشکر کے ساتھ منگولوں کے سامنے سینہ سپر ہو جاتا تو شاید آج مجھے بحیرہ خضر کے اس دور افدادہ جزیرے میں گمنامی کی موت مرنا نصیب نہ ہوتا۔ بہرحال میں اپنے بیٹے جلال الدین کو اپنا ولی عہد مقرر کرتا ہوں اور سب کو حکم دیتا ہوں کہ اس کی اتباع کریں۔ اس موقع پر سلطان کا سردار کلتک خان اٹھ کھڑا ہوا اور کہنے لگا، میں اور میرے حمایتی جلال الدین کو ولی عہد تسلیم کرنے سے انکار کرتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی کلتک خان بھی وہاں سے نکل گیا اور سلطان کے ساتھ سفر کرنے والے لشکر میں جو 80,000 اس کے ساتھی تھے انہیں لے کر وہ وہاں سے چلا گیا۔ اس کی روانگی سے تھوڑی ہی دیر بعد سلطان علاء الدین نے دم توڑ دیا تھا۔ اس عظیم المرتبت سلطان کی وفات ایسی حالت میں ہوئی کہ کفن کے لیے کپڑا تک میسر نہ تھا اور مرتے وقت جو لباس جسم پر تھا اسی میں دفن کر دیا گیا۔ اس کم نصیب سلطان کے حالات زندگی حد درجہ عبرت انگیز ہیں۔ اس نے اپنے باپ سلطان تکش سے وراثت میں زمین کا جو ٹکڑا حاصل کیا تھا اس سے کئی گنا بڑے متعدد علاقے اس نے چند سال کی جدوجہد کے بعد فتح کر لیے تھے۔ اگر نرا فاتح ہونے کے بجائے وہ تھوڑی سی سیاسی بصیرت بھی رکھتا ہوتا تو اس کا انجام اتنا عبرتناک نہ ہوتا اور نہ عالم اسلام کو ایسے دلدوز مصائب سے دوچار ہونا پڑتا۔ خود سری عاقبت، نہ اندیشی اور ہٹ درمی ایسے مصائب ہیں جو سلطان کے 21 سالہ دور حکومت میں ہر مرحلے پر کسی نہ کسی شکل میں دیکھے جا سکتے ہیں۔ جس وقت سلطان علاء الدین کے باپ سلطان تکش کا انتقال ہوا تھا تو اس وقت کسی کے تصور میں بھی یہ بات نہ آئی ہوگی کہ صرف 20 سال کے قلیل عرصے کے بعد وہ سلطنت جو اس نے اور اس کے باپ دادا نے سلجوقی سلطنت کے کھنڈرات پر تعمیر کی تھی، صفحہ ہستی سے نیست و نابود ہو جائے گی اور خونخوار اور وحشی منگولوں کا سیلاب ہلاکت
آہستہ آہستہ تمام عالم اسلام کو اپنی لپیٹ میں لے لے گا، اور یہ کہ دنیا تمدن اور تہذیب کو ایسی عدیم النظیر آفتاب سے پالا پڑے گا کہ تمام اقوام عالم اس کی تاریخی مثال نہیں پیش کر سکیں گی۔ 600 سال کے عرصے میں ملت اسلامیہ نے تہذیب و تمدن، علوم و فنون کا جو عالیشان محل تعمیر کیا تھا، اس کی اینٹ سے اینٹ بجا دی گئی۔ مکتب اور مدرسے، مسجدیں اور خانقاہیں، لائبریریاں اور کتب خانے اور اسی طرح کے اور تہذیبی اور ثقافتی ادارے ملیم میٹ کر دیے جائیں گے۔ عالم اسلام کے شہروں میں منگولوں نے کشت و خون کا وہ بازار گرم کیا جس میں کم و بیش 1 کروڑ انسان ان درندوں کے ہاتھوں موت کے گھاٹ اتار دیے گئے تھے۔ گو منگولوں کے حملہ آور ہونے سے پہلے سلطان علاء الدین کی سلطنت بہت وسیع اور طاقتور ہو چکی تھی، اور خطا کے ترکوں کو شکست دینے کے بعد اس کی حدود چنگیز خان کی حدود سے مل گئی تھیں، لیکن سلطان نے قرب و جوار کے تمام چھوٹے بڑے حکمرانوں سے اپنے تعلقات بگاڑ لیے تھے، جن میں خلیفہ بغداد بھی شامل تھا۔ چونکہ یہ لوگ خود تو سلطان علاء الدین کے خلاف میدان میں اترنے کی ہمت نہیں رکھتے تھے، اس لیے یہ چھوٹے بڑے حکمران اور خلیفہ بغداد وقتاً فوقتاً چنگیز خان کو سلطان پر حملہ آور ہونے کی ترغیب دیتے رہے تھے، لیکن چونکہ غوریوں اور ترکان خطا کے خلاف سلطان کی متواتر کامیابیوں سے اس کی دھاک بیٹھ گئی تھی، اس لیے باوجود اس کے کہ تمام قرب و جوار کے سلاطین نے چنگیز خان کو یقین دلایا تھا کہ اگر وہ سلطان علاء الدین کے خلاف لشکر کشی کرے گا تو ان میں سے کوئی بھی سلطان کی طرف امداد کا ہاتھ نہیں بڑھائے گا، اس کے باوجود شروع میں چنگیز خان کو سلطان علاء الدین کے خلاف حملہ آور ہونے کی جرأت نہ ہوئی تھی، بلکہ اسے یہ خدشہ پیدا ہو گیا تھا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ سلطان علاء الدین اس سے بھی وہی سلوک کرے جو اس سے پہلے وہ ہمسایہ مسلمان اور غیر مسلمانوں کے ساتھ کرتا رہا ہے۔ منگولوں کی اس لشکر کشی کو سلطان کی رعونت کی وجہ قرار دیا جائے یا خود چنگیز خان کے لالچ اور طمع کو، لیکن یہ بات واضح اور یقینی ہے کہ اس ابتلا سے عہدہ برا ہونے کے لیے سلطان کا طرز عمل انتہائی قابل نفرت اور غیر یقینی اور سزاوار تھا۔ جب منگولوں نے سلطان کے سرحدی شہر اترار پر حملہ کیا تھا، اس وقت سلطان علاء الدین کی کمانداری میں 4 لاکھ کا انتہائی آزمودہ کار اور تربیت یافتہ لشکر موجود تھا، اور چونکہ اس سے پہلے اس لشکر نے بڑے بڑے زبردست مارکے بھی سر کیے تھے، اس لیے اگر سلطان علاء الدین جی کڑا کر کے مقابلے پر ڈٹ جاتا تو یقیناً اس کا انجام اتنا عبرتناک نہ ہوتا اور نہ اتنے کثیر تعداد میں بے گناہ مسلمان منگولوں کی بربریت کا شکار ہوتے۔ 4 لاکھ کے لشکر کے ساتھ اگر سلطان علاء الدین چنگیز خان کے خلاف سینہ سپر ہو جاتا تو چنگیز خان سوچنے پر مجبور ہو جاتا، ہو سکتا ہے کہ وہ جنگ کی ابتدا ہی نہ کرتا، اور اگر کرتا تو سلطان اپنے اس تجربہ کار لشکر کی بنا پر یقیناً چنگیز خان کو شکست دیتا اور اسے مار مار کر صحرائے گوبی کی طرف بھاگ جانے پر مجبور کر دیتا۔ سلطان علاء الدین مقابلہ کیے بغیر حوصلہ ہار بیٹھا۔ منگولوں نے دل کھول کر مسلمانوں پر مظالم ڈھائے، اور مرو اور نیشا پور جو خراسان میں علوم و فنون، صنعت و حرفت اور تجارت کے مرکز اور جن کی آبادی تقریباً 14 لاکھ سے کم نہ تھی، وہ تباہ و برباد کر کے رکھ دیے گئے۔ منگولوں کو اس سے کوئی سروکار نہ تھا کہ کون بے گناہ ہے اور کون گناہ گار۔ وہ سلطان علاء الدین کی حماقات کا بدلہ ساری مسلمان قوم سے لینے پر تل گئے تھے، اس لیے جو شہر بھی فتح ہوتا اس کی تمام آبادی بلا دریغ قتل کر دیتے۔ اس خون ریزی سے ان کا مقصد ایک طرف لوٹ مار اور آتش انتقام بجھانا تھا تو دوسری طرف ان لوگوں کے حوصلے پست کرنا تھا جو ابھی تک ان کی گرفت سے بچے ہوئے تھے، کسی بھی موقع پر خم ٹھونک کر مقابلے پر آ سکتے تھے۔ سلطان علاء الدین کے مر جانے کے بعد عجیب افراتفری کا عالم تھا۔ فوج چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں بٹ کر اپنی افادیت کھو چکی تھی، شہر تباہ ہو چکے تھے، بستیاں اجڑ گئی تھیں، اکثر لوگ مارے گئے تھے،
جو بچ گئے تھے وہ جنگلوں اور پہاڑوں میں جا چھپے تھے۔ رعایا کو اگر کوئی بچاؤ کی صورت نظر آتی تھی تو وہ سلطان جلال الدین کی ذات تھی، لیکن فوج منگولوں کے ڈر اور سلطان علاء الدین کی بزدلی سے بد دل ہو کر تتر بتر ہو گئی تھی۔ خزانہ خالی پڑا تھا، نئے سرے سے فوج کی بھرتی کا بندوبست کون کرتا اور کہاں سے کرتا؟ دوسری طرف چنگیز خان کو معلوم تھا کہ اگر سلطان علاء الدین کی وفات سے فوری اور پورا فائدہ نہ اٹھایا گیا تو کوئی عجیب نہیں کہ کچھ عرصہ بعد سلطان جلال الدین جب اپنی تیاریاں مکمل کر کے خم ٹھونک کر اس کے سامنے آئے تو اسے شکست دینا مشکل ہو جائے۔ لہٰذا چنگیز خان نے فیصلہ کر لیا کہ سلطان علاء الدین کی موت کے بعد اس کے لشکر کے چھوٹے چھوٹے گروہ ادھر ادھر بٹ گئے ہیں، ان کا پیچھا کر کے ان کا خاتمہ کر دیا جائے تاکہ ان علاقوں میں پھر کوئی منگولوں کے خلاف سر نہ اٹھا سکے۔ دوسری طرف سلطان جلال الدین کے سامنے دو ہی راستے تھے۔ اول یہ کہ وہ اپنے مرحوم باپ علاء الدین کی طرح ذلت اور رسوائی سے مصالحت کرتے ہوئے باپ ہی کی طرح منگولوں کے آگے آگے اپنی اور اپنے لشکریوں کی جان بچانے کی خاطر بھاگتا پھرے۔ دوئم یہ کہ وہ جوامردی کا مظاہرہ کرتے ہوئے عزت کی موت کو ذلت کی زندگی پر ترجیح دے اور چھاتی تان کر منگولوں کے سامنے آ جائے، ان کا مقابلہ کرے۔ جلال الدین نے اپنے باپ کے برعکس دوسرا راستہ اختیار کیا اور اس نے منگولوں کے خلاف جنگ کرنے کا ارادہ کر لیا۔ چنانچہ بحیرہ خضر سے اپنے باپ کی موت کے بعد اپنے بھائیوں اراکین سلطنت اور بچے کچے سپاہیوں کو لے کر سلطنت کے مرکزی شہر خوارزم کو چل دیا۔ جب سلطان جلال الدین دار السلطنت پہنچا تو لوگ اس قدر خوش ہوئے جس کی کوئی حد نہ تھی۔ ہزاروں لشکری جو ادھر ادھر بغیر کسی کماندار کے بھیڑ بکریوں کی طرح بھٹکتے پھرتے تھے۔ جب انہیں سلطان جلال الدین کی آمد کی خبر ہوئی تو وہ دھڑا دھڑ خوارزم شہر میں جمع ہونا شروع ہو گئے تھے، یہاں تک کہ سلطان جلال الدین کے گرد جمع ہونے والے ایسے لشکریوں کی تعداد 7,000 کے لگ بھگ ہو گئی تھی۔ جب خوارزم شہر کے باشندوں کو علم ہوا کہ سلطان علاء الدین نے مرنے سے پہلے اپنے بیٹے ازلاق سلطان کی ولی عہدی کو منسوخ کرنے کے بعد جلال الدین کو اپنا ولی عہد اور جانشین مقرر کر دیا تھا تو خاص و عام سبھی نے ایک نیک فال سمجھا اور انہیں امید ہو چلی تھی کہ اب نیا سلطان جلال الدین ہر صورت میں منگولوں کا مقابلہ کرنے کے لیے اپنے آپ کو تیار کر لے گا۔ لیکن اس موقع پر سلطان علاء الدین کے رشتہ دار سردار کلتخ خان نے انتہائی حماقت اور ملت فروشی کا مظاہرہ کیا۔ اس نے سلطان علاء الدین کے اس اعلان کو تو پہلے ہی ماننے سے انکار کر دیا تھا۔ وہ اپنی کمانداری میں کام کرنے والے لشکر کو لے کر خوارزم پہنچ چکا تھا اور اس لشکر کی تعداد 90,000 کے لگ بھگ ہو گئی تھی۔ کلتخ خان کا کہنا تھا کہ ازلاق سلطان ہی سلطان علاء الدین کا صحیح جانشین ہے اور جب تک وہ زندہ یا خود سے تخت سے دستبردار ہونے کا اعلان نہیں کرتا کوئی دوسرا سلطان علاء الدین کی رعایا کے لیے واجب الاطاعت نہیں ہو سکتا۔ چونکہ سلطان جلال الدین کی نسبت کلتخ خان کے لشکر کی تعداد اس وقت زیادہ تھی، لہٰذا اس نمک حرام نے اس وقت سلطان جلال الدین کو قتل کرنے کی سازش کی جب سلطان اپنے گنے چنے ساتھیوں کے ساتھ خوارزم شہر میں داخل ہوا تھا۔ لیکن سلطان کے جانثار جو اس کے لیے جاسوسی کا کام کر رہے تھے انہوں نے بروقت سلطان کو اس سازش سے آگاہ کر دیا، لہٰذا سلطان اب اپنے گنے چنے ساتھیوں کو لے کر منکشلاق شہر کی طرف روانہ ہو گیا، جہاں اور خان پہلے ہی اپنے لشکر کو تربیت دینے میں مصروف تھا۔ اس موقع پر سلطان جلال الدین قطعاً کلتخ خان سے ٹکرانا نہیں چاہتا تھا، اس لیے کہ اس کی کمان میں 90,000 لشکری تھے اور اگر سلطان اس سے ٹکرا جاتا تو یقیناً مسلمانوں کا قتل عام ہوتا، اور سلطان جلال الدین قطعاً ایسا نہ چاہتا تھا۔ چنگیز خان کو سلطان علاء الدین کی وفات کی خبر ہو چکی تھی، اسے اس بات کا بھی علم ہو چکا تھا کہ باپ کی وفات کے بعد جلال الدین، ازلاق سلطان اور دوسرا بھائی آگ سلطان حالات کا اندازہ لگانے کے لیے خوارزم شہر میں ٹھہرے ہوئے ہیں۔
چونکہ چنگیز خان کو سلطان جلال الدین سے خطرہ تھا، اس لیے کہ چنگیز خان سلطان جلال الدین کی بہادری اور جرأت مندی سے آگاہ تھا، اس لیے اس کی خواہش تھی کہ چنگیز خان سلطان جلال الدین کو کہیں بھی جم کر بیٹھنے کا موقع نہ دے۔ چنانچہ ایک لشکر کو چنگیز خان نے خوارزم شہر پر چڑھائی کرنے کے لیے روانہ کر دیا، لیکن منگولوں کے حملہ آور ہونے سے پہلے ہی سلطان جلال الدین اپنے ساتھیوں کے ساتھ خوارزم شہر سے کوچ کر چکا تھا۔ جب منگولوں کے خوارزم شہر کی طرف پیش قدمی کرنے کی خبر پھیلی تو سلطان کے بھائی ازلاق سلطان اور آگ سلطان بھی جلال الدین کے پیچھے پیچھے منکشلاق شہر کی طرف روانہ ہو گئے، جبکہ سلطان علاء الدین کا سردار کلتک خان بھی اپنے حصے کے لشکر کو لے کر خوارزم سے نکل کر کہیں روپوش ہو گیا۔ منگولوں کو جب خبر ہوئی کہ سلطان جلال الدین خوارزم شہر کو چھوڑ چکا ہے اور منکشلاق شہر کی طرف روانہ ہو چکا ہے اور اس کے ساتھ ایک مختصر سا لشکر بھی ہے، تو منگولوں کا یہ لشکر اس راستے پر گھات لگا کر بیٹھ گیا جس راستے سے گزرتے ہوئے سلطان جلال الدین نے خوارزم سے منکشلاق کی طرف جانا تھا۔ سلطان جلال الدین اپنے مختصر سے لشکر کے ساتھ جب وہاں سے گزرا تو منگولوں نے گھات سے نکل کر سلطان پر حملہ کر دیا۔ ہرچند یہ حملہ اچانک تھا، لیکن سلطان سنبھل گیا اور ایسی بے جگری سے منگولوں کے ساتھ لڑا کہ منگولوں کے اس لشکر کو سلطان نے بدترین شکست دی اور منگولوں نے سلطان کے سامنے بھاگ کر اپنی جان بچائی۔ 3 دن کے بعد سلطان کے بھائی ازلاق سلطان اور آگ سلطان بھی اپنے لشکر کے ساتھ وہیں سے گزرے۔ چونکہ منگولوں کو ان کے آنے کی بھی اطلاع مل چکی تھی، اس لیے وہ ان کے لیے بھی گھات لگا کر بیٹھ گئے تھے، لیکن سلطان کے مخبروں نے 2 شہزادوں کو منگولوں کے حملہ آور ہونے اور گھات میں بیٹھنے کی اطلاع کر دی تھی، لہٰذا سلطان کے دونوں بھائیوں نے منگولوں کا مقابلہ کرنے کے لیے تیاری کر لی تھی۔ منگولوں نے اپنی کمینگاہ سے نکل کر جب حملہ کیا تو چونکہ سلطان کے دونوں بھائی مقابلے کے لیے پوری طرح تیار تھے، اس لیے جی توڑ کر لڑے، اور یہ جنگ بھی ایسی خونخوار تھی کہ اس میں منگولوں کو شکست ہوئی اور وہ میدان چھوڑ کر بھاگ گئے۔ اس کامیابی کے بعد سلطان جلال الدین کے دونوں بھائی یہ سمجھ بیٹھے کہ چونکہ منگول ان کے ہاتھوں شکست کھا کر بھاگ چکے ہیں، لہٰذا اب وہ نہ پلٹنے اور نہ دوبارہ حملہ آور ہونے کی جرأت کر سکیں گے، اس لیے وہ سستانے کے لیے وہیں رک گئے۔ لیکن اتفاق سے بھاگنے والے لشکر کی مدد کے لیے منگولوں کا ایک اور لشکر ادھر آ نکلا اور دونوں لشکروں نے متحد ہو کر سلطان جلال الدین کے دونوں بھائیوں اور ان کے ساتھ کام کرنے والے لشکریوں کو گھیر کر قتل کر دیا۔ جب سلطان کے دونوں بھائیوں کو اس گھیراؤ کا علم ہوا تو وہ اپنے لشکر کے ساتھ جنگ کرنے کے لیے نکل کھڑے ہوئے۔ کوہستانی سلسلوں کے اندر گھمسان کا رن پڑا، لیکن چونکہ منگولوں کی تعداد بہت زیادہ تھی لہٰذا سلطان کے دونوں بھائی ان کا مقابلہ نہ کر سکے اور اپنے لشکریوں کے ساتھ تہہ کر دیے گئے۔ اس متحدہ لشکر نے سلطان کے بھائیوں اور ان کے لشکریوں کا خاتمہ کیا تھا۔ اس لشکر کی کمانداری منگول سردار کراچا تربائی اور آک ملک کر رہے تھے۔ جلال الدین کے دونوں بھائیوں ازلاق سلطان اور آک سلطان اور ان دونوں کے لشکروں کا خاتمہ کرنے کے بعد واپس جاتے ہوئے منگول سردار کراچا آگ ملک اور تربائی جس وقت اپنے متحدہ لشکر کے ساتھ کوہستانی سلسلے سے گھری ہوئی ایک وادی میں سے گزرنے لگے تو اس وادی سے نکل کر آگے جانے کے لیے جو درہ تھا اس کے قریب اور خان اور غیاث الدین اپنے لشکر کے ساتھ ان کی راہ روک کر کھڑے ہوئے۔ درہ کے آگے اور خان کا لشکر خوب پھیلا ہوا تھا، جبکہ اور خان اور غیاث الدین دونوں اپنے گھوڑوں پر سوار اپنے لشکر کے آگے تھے۔ انہیں دیکھتے ہوئے منگول سردار تربائی جو اپنے لشکر کے آگے آگے تھا چونکا، اپنے گھوڑے کی باگیں کھینچتے ہوئے اس نے گھوڑے کو روک دیا۔ اس کی طرف دیکھتے ہوئے دونوں منگول سردار کراچا اور آک ملک بھی اپنے گھوڑوں کو روک چکے تھے اور ان کی طرف دیکھتے ہوئے ان کے پیچھے پیچھے آنے والے سارے منگولوں نے اپنے اپنے گھوڑوں کو روک لیا تھا۔ تربائی تھوڑی دیر تک اور خان اور اس کے لشکر کی طرف بڑے غور سے دیکھتا رہا،
پھر اس نے اپنے گھوڑے کو ایڑ لگائی، تھوڑا سا آگے جا کر بلند آواز میں بولا، تم لوگ کون ہو؟ میں یہ نہیں پوچھوں گا کہ تم لوگوں نے ہماری راہ کیوں روکی ہے، میں صرف یہ جاننا چاہوں گا کہ تم سب کون ہو، تاکہ جب تم لوگ ہمارے ہاتھوں مارے جاؤ تو ہمیں خبر ہو کہ ہم نے کس کا قتل عام کیا ہے۔ اس پر اور خان بھی اسی کی طرح بلند آواز میں جواب دیتے ہوئے کہنے لگا، پہلے یہ تو بتا کہ تو کون ہے۔ اس پر تربائی بولا اور کہنے لگا، دیکھ، میں منگول سردار تربائی ہوں، میرے ساتھ 2 اور منگول سردار کراچا اور آک ملک ہیں، اور ہم تمہارے سلطان جلال الدین کے بھائی ازلاق سلطان اور آگ سلطان دونوں کو قتل اور ان کے لشکر کو گاجر مولی کی طرح کاٹنے کے بعد ادھر آئے ہیں۔ لگتا ہے تم علاء الدین کی موت کے بعد اس کے منتشر ہونے والے لشکر کا ایک حصہ ہو، اور خود ہی اپنی موت کو دعوت دینے کے لیے ہمارے سامنے آن رکے ہو۔ اس پر اور خان بولا اور کہنے لگا، دیکھ تربائی، میں تجھے اور تیرے دوسرے 2 سرداروں کراچا اور آک ملک تینوں کو قتل کرنے کی قسم کھا چکا ہوں، اور اگر میرے خداوند نے مجھے مہلت دی تو میں یہ قسم ضرور پوری کروں گا۔ دیکھ تربائی، میرا نام اور خان ہے، میرے ہی لشکر نے تمہیں کراچا اور آک ملک کو مرو شہر کے کھنڈرات کے قریب رات کی تاریکی میں بدترین شکست دی تھی، اور تم اپنے بچے کچے لشکر کو لے کر بھاگ کھڑے ہوئے تھے۔ آج ان وادیوں میں تربائی میں تیرا سر قلم کرنے کی کوشش کروں گا، اور تیرے لشکر کی حالت ایسی کروں گا جیسی مرو شہر سے باہر ہوئی تھی۔ اور خان کے خاموش ہو جانے پر تربائی بڑی بھرمی میں بولا، دیکھ اور خان، میں نے تیری بہادری، تیری شجاعت، تیری جنگی مہارت کے بڑے چرچے سنے ہیں، پر سن، ہم منگول وہ لوگ ہیں جو بوئے بہار میں آگ کے پھول، پہاڑوں کی پھنسی دھنک میں آتش فشاں کے سیال بن کر اتر جانے کا فن جانتے ہیں۔ اب تو ہمارے سامنے سے جان بچا کر بھاگنا بھی چاہے تو ہم تمہیں بھاگنے نہ دیں گے۔ اس کے ساتھ ہی تربائی نے اپنے گھوڑے کی زین کے ساتھ بندھی ہوئی سرخ رنگ کی ایک جھنڈی فضا میں لہرا دی، شاید یہ اس کے حملہ آور ہونے کا اشارہ تھا۔ سرخ جھنڈی کا فضا میں بلند ہونا تھا کہ تربائی، کراچا اور آک ملک تینوں منگول سردار غضب برہم کی طرح اور خان کے لشکر پر حملہ آور ہو گئے، اور خان اور غیاث الدین دونوں منگولوں کے اس حملے کے لیے پہلے ہی سے تیار تھے۔ جب منگول حملہ آور ہوئے تو بڑی جانفشانی، بڑی بے جگری کے ساتھ اور خان اور غیاث الدین نے منگولوں کے اس حملے کو روکا۔ کچھ دیر تک اور خان اپنے لشکر کے ساتھ منگولوں کے حملوں کو بڑی آسانی سے روکتا رہا۔ اس کے بعد اور خان نے اچانک فضا کے اندر ایک سرخ جھنڈی بلند کی۔ سرخ جھنڈی کا یہ اشارہ دیکھتے ہوئے جہاں منگول دھنگ رہ گئے تھے، وہاں اور خان کے لشکری یہ اشارہ ملتے ہی دفاع سے نکل کر منگولوں پر خونخواری سے حملہ آور ہونا شروع ہو گئے تھے۔ جس وقت اور خان اپنے لشکر کے ساتھ دفاع سے نکل کر جاہریت پر آیا اور بڑھ چڑھ کر اس نے منگولوں پر حملے شروع کیے، اچانک منگولوں کی پشت کی طرف سے ایک کوہستانی سلسلے کے اوپر پاسبانوں کا سالار نمودار ہوا۔ اس کے پیچھے اس کے چوپان بھی تھے، جو سب کے سب سرخ نقابوں سے اپنے چہروں کو ڈھانپے ہوئے تھے۔ کوہستانوں کے اوپر ایک بار پاسبانوں کے سالار نے اپنے گھوڑے کی باگیں کھینچی تو اس کا گھوڑا کوہستانی سلسلے کی چوٹی پر اپنی اگلی دونوں ٹانگیں اٹھاتے ہوئے بری طرح ہنہنایا۔ اپنے پیچھے گھوڑوں کی ہنہناہٹ سن کر منگول پریشان ہو گئے تھے، جبکہ اور خان اور اس کے ساتھیوں کے چہروں پر سکون اور امیدیں ہی امیدیں تھیں، اس لیے کہ وہ سمجھ گئے تھے کہ پاسبانوں کا سالار ان کی مدد کے لیے پہنچ چکا ہے۔ پھر اس کوہستانی سلسلے کے اوپر اپنے گھوڑے پر بیٹھے ہی بیٹھے پاسبانوں کے سالار نے اپنے لشکریوں کو مخاطب کرتے ہوئے بلند آواز میں کہا، سنو میرے سپاہیوں، آگے بڑھو اور ان منگولوں کو بتاؤ کہ مسلمان زندہ اور بیدار ہیں۔ انہیں بتاؤ کہ اگر انہوں نے وقتی طور پر اپنی تلواروں کو ہمارے خون میں ڈبویا ہے تو یہ ان کی شجاعت، ان کی بہادری نہیں، بلکہ ہماری اپنی قوم کی سہل نگاری اور حماقت و سستی ہے۔
اس کے بعد پاسبانوں کے سالار نے اپنے گھوڑے کو ایڑ لگائی اور بڑی تیزی سے وہ کوہستانی سلسلے سے نیچے اترا اور اس کے پیچھے پیچھے اس کے لشکری بھی یاجوج ماجوج کی طرح کوہستانی سلسلے سے اتر کر وادی کی طرف بڑھے تھے۔ پھر منگولوں کے قریب آ کر پاسبانوں کا سالار اپنے لشکر کے ساتھ لہروں کے ارتعاش زمین کے نگران عناصر کی طرح منگولوں کی پشت کی طرف سے ٹوٹ پڑا تھا۔ اس دو طرفہ حملے سے بھی منگول کچھ زیادہ فکرمند یا پریشان نہیں تھے، اس لیے کہ پاسبانوں کے سالار اور اور خان کے لشکر کو ملا کر بھی جب موازنہ کیا جائے تو منگولوں کے لشکر کی تعداد کہیں زیادہ تھی۔ لیکن تھوڑی سی جنگ کے بعد سامنے کی طرف سے اور خان اور پشت کی طرف سے پاسبانوں کے سالار نے جب خونخوارانہ انداز میں منگولوں کی حالت بد سے بدتر کرنا شروع کی تو منگولوں میں ایک بے چینی سی پھیلنے لگی۔ پاسبانوں کے سالار نے چونکہ پشت کی طرف سے منگولوں کو ادھیڑ کے رکھ دیا تھا، لہٰذا منگولوں نے فوراً اپنے لشکر کو دو حصوں میں تقسیم کر لیا۔ آدھے حصے کے لشکر کے ساتھ تربائی اور خان کا مقابلہ کرنے لگا، دوسرے آدھے حصے کے ساتھ کراچا اور آک ملک پاسبانوں کے سالار کے آگے جم گئے تھے۔ لیکن وہ زیادہ دیر تک اور خان اور پاسبانوں کے سالار کے سامنے نہ ٹھہر سکے۔ جلد ہی منگولوں کے سرداروں نے اندازہ لگا لیا کہ اور خان اور پاسبانوں کا سالار دونوں طرف سے ان پر چھاتے ہوئے مکمل طور پر ان کا قتل عام شروع کر چکے ہیں۔ یہ صورتحال دیکھتے ہوئے منگول سرداروں نے میدان جنگ سے بھاگ جانا چاہا، اور خان بھی شاید ان کے فرار کا اندازہ لگا چکا تھا، لہٰذا وہ اب محافظ دستوں کے ساتھ بڑی تندی بڑی خونخواری سے تربائی پر حملہ آور ہوا اور منگولوں کو کاٹتا مارتا تربائی کے قریب جا پہنچا۔ پھر اچانک اور خان نے کمند پھینکی، پہلی ہی کمند تربائی کے گلے میں جا کر پھنسی۔ جب ایک جھٹکے کے ساتھ اور خان نے اپنی کمند کھینچی تو تربائی اپنے گھوڑے سے گر کر بری طرح زمین پر گھسیٹتے ہوئے شور و واویلا کرنے لگا تھا۔ اس موقع پر اور خان نے اپنے جنگلی اور وحشی گھوڑے کو ایڑ لگائی اور اسے پیچھے ہٹاتا چلا گیا تھا۔ اس طرح اور خان تربائی کو زمین پر گھسیٹتے ہوئے کافی پیچھے لے گیا۔ پھر گھوڑے پر بیٹھے ہی بیٹھے اور خان نے اپنے چند سپاہیوں کو حکم دیا کہ تربائی کے گلے سے کمند نکال دی جائے اور جنگ کے خاتمے تک اسے حراست میں رکھا جائے۔ اور خان کا یہ حکم سنتے ہی اس کے چند لشکری حرکت میں آئے۔ انہوں نے فوراً تربائی کے گلے سے کمند نکالی اور تربائی کو اپنی حراست میں لے لیا۔ اس کے بعد اور خان پھر اپنے لشکر کے ساتھ منگولوں پر ناقابل برداشت ضربیں لگانے لگا تھا۔ اور خان کے ہاتھوں منگول سردار تربائی کے گرفتار ہونے کی خبر لشکر میں آن کی آن میں پھیل گئی تھی۔ یہ خبر پھیلنی تھی کہ منگولوں کے اندر جو پہلے ہی افراتفری کا شکار تھے بددلی کے آثار نمودار ہوئے۔ منگول سردار کراچا اور آک ملک نے جب یہ صورتحال دیکھی تو انہوں نے اپنے لشکریوں کو جھنڈیوں کے اشارے دیے، اور یہ اشارے پاتے ہی منگول بائیں طرف سے میدان جنگ چھوڑ کر بھاگ نکلے تھے۔ کوہستانی سلسلے کے اندر اور خان اور پاسبانوں کے سالار نے تھوڑی دور تک ان کا قتل عام کیا، پھر وہ میدان جنگ میں لوٹ آئے تھے۔ دونوں منگول سردار کراچا اور آک ملک اپنے بچے کچے لشکریوں کے ساتھ بھاگ نکلنے میں کامیاب ہو گئے تھے، اور خان اور پاسبانوں کا سپہ سالار دونوں اپنے اپنے لشکروں کے ساتھ اس وادی میں داخل ہوئے جس میں جنگ ہوئی تھی۔ پھر دونوں آمنے سامنے آئے، ایک ساتھ مسکراتے ہوئے وہ اپنے گھوڑوں سے اترے اور بھاگ کر ایک دوسرے سے بغلگیر ہو گئے۔ اس موقع پر پاسبانوں کے سالار نے اور خان کی پیشانی پر بوسہ دیا اور کہنے لگا، اور خان میرے بھائی، میں تجھے اس کامیابی پر، اس فتح پر مبارکباد دیتا ہوں۔ اس پر اور خان بولا، پاسبان میرے بھائی، جس طرح میں مبارکباد کا مستحق ہوں ایسے ہی تم بھی اس فتح میں برابر کے حقدار ہو۔ میرے بھائی، میرے ساتھ آؤ، میں نے منگول سردار تربائی کو زندہ گرفتار کیا ہے۔ جنگ کے دوران میں نے اس پر کمند پھینک کر اسے زندہ پکڑا تھا، اس لیے کہ اس تربائی نے میرے بھائی تغرل خان اور قبیل خان کو قتل کیا تھا۔